بہرحال اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف سینئر قانون دان اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. بظاہر یہ لگتا ہے جیسے کہ آپ نے جو اپنے ریمارکس دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ حکومت، سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں پیکا قانون کی، حکومت اس پہ نظر ثانی کرے گی، کرنا چاہتی ہے، اور اس کا عندیہ آپ نے دیا ہے، کیا اس کی ٹھوس وجوہات ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، میں تھوڑا سا اس کا تناظر جس میں یہ آیا وہ بیان کر دوں. جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ یہ نیا قانون نہیں ہے، یہ 2016 میں ایک ایکٹ آیا تھا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور بڑی لمیٹڈ سچویشنز میں مین سٹریم میڈیا پہ، بٹ پرائمریلی سوشل میڈیا پہ ایک اس قدر اس کا ابیوز ہوا ہے اور لوگوں کی پرائیویسی اور ڈگنیٹی وہ کمپرومائز ہوئی ہے. فری سپیچ جو ہے اس کا کوئی انٹینشن نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ آزادی اظہار رائے پہ کوئی قدغن لگے. اس کی بنیادی انٹینشن یہ تھی، اب میں مثال کے طور پہ بتاؤں، کہ کسی کی پرائیویٹ بیڈ روم کی ویڈیو وہ وائرل کرنا، اس میں کیا فری سپیچ؟ کسی پہ الزام لگانا کہ وہ پیڈو فائل ہے یا وہ اور کسی جرائم کے مرتکب ہیں اور جھوٹا الزام، اس میں کون سی فری سپیچ انوالو ہے؟ تو یہ اس قسم کی جو الزامات تھے، جھوٹے الزامات، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا، جو امینڈمنٹ کیا گیا. لیکن جیسے ہی امینڈمنٹ بنا تو میں اپنی طرف سے جو میری سمجھ میں ہے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جو اس کی لینگویج تھی، اور میں اس پورے پروسیس کا یقیناً حصہ تھا، مجھے پتا تھا یہ آرڈیننس آ رہا ہے، لیکن جب یہ آرڈیننس آیا تو مجھے بھی یہ خیال آیا کہ اس میں مس یوز اور ابیوز کی بہت پاسبلٹیز ہیں، اور اگر کسی بھی ایجنسی کو بمائے FIA کے انلمیٹڈ پاورز دے دی جائیں تو سلیکٹو پروسیکیوشن کو روکنا بڑا مشکل ہے. اس پس منظر میں نے یہ کہا تھا، اور میں پھر وزیر اعظم سے میں نے ملاقات کی اور میں نے وزیر اعظم کو اپنی ریزرویشن سے آگاہ کیا، اور انہوں نے بھی فوراً اس بات سے ایگری کیا کہ اس میں جتنے پروٹیکشنز ڈال سکتے ہو کہ ابیوز نہ ہو، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور اس پس منظر میں جب ہائی کورٹ میں اپیئر ہوا تو میں نے کورٹ میں یہ عرض کی کہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ایک بورڈ یا کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو جائے رولز کے ذریعے، جسے ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ پریزائڈ کریں گے، ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ کے پریزائڈ کریں، اس میں سول سوسائٹی کے بھی ایک نمائندے ہوں اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہوں. اور جب تک وہ کلیئرنس نہ دیں یا اپروو نہ کریں، کسی بھی کمپلینٹ پہ گرفتاری یا پروسیکیوشن کی اجازت نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی فارمیڈیبل سیف گارڈ تھے. فی الحال اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ابھی کوئی قبولیت کا اظہار نہیں کیا ہے، وہ سن رہے ہیں. ہائی کورٹ کی کنسرن ہے کہ آرٹیکل 19 اور 19 سے آزادی اظہار رائے، اگر ان دونوں آرٹیکلز کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں ڈگنیٹی اور پبلک آرڈر، موریلٹی، انسٹیٹیوشنز، ہماری عدلیہ اور ڈیفنس، اس طرح کے جو ایشوز ہیں تو ان کی پروٹیکشن کے لیے دیا گیا ہے، اور سبجیکٹ ٹو لاز کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ آرٹیکل 14 ہے جسے کوئی قدغن نہیں ہے، وہ ہے انسانی ڈگنیٹی کی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ میجورٹی کو حق ہے کہ کسی ایک شخص پہ ہم اس کو الزام تہمت لگائیں اور اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہ ہو، جا کے سول سوٹ فائل کرے اور اگلے 5-10 سال کورٹوں کے چکر لگائے، تو اس پس منظر میں یہ قانون لایا گیا تھا. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ جی فیک نیوز کو ڈیفائن. سب سے پہلی بات تو یہ جس طرح میں اس لا کو ریڈ کر رہا ہوں وہ پرائمریلی فیک نیوز کے بارے میں نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ نیوز ایٹ آل. لیکن کچھ ایسی جھوٹی خبریں ہو سکتی ہیں. فار انسٹنس میں یہ کہوں کہ کسی کے گھر میں کسی کے ازدواجی تعلقات یوں ہیں، اور کیا اس کا پبلک انٹرسٹ ہے، چاہے پبلک فگر ہو یا پرائیویٹ فگر ہو، تو ان پہ ہو سکتا ہے کہ میں اب وزیر اعظم کو پھر ملاقات کروں گا اور ایڈوائز کروں گا کہ اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، فیک نیوز کو ہم لمٹ کر دیں تاکہ یہ کسی کو شک نہ رہے کہ فری سپیچ، آزادی اظہار رائے، آپ نے تفصیل سے اس کا پس منظر دیا، ہم نے اس کو سنا بھی. لیکن یہ آپ کے علم ہے جب یہ پس منظر، اس کا سب سے اہم پس منظر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے شہریوں کے خلاف، ایک عام شہری کے خلاف کوئی اس قسم کا حکومت کو پریشانی نہیں تھی کہ اس کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، اس کو ہتک آمیز اس کے بارے میں مواد پھیلایا جا رہا ہے. کسی ایک عام شہری کا یہ معاملہ ہی نہیں تھا. پاکستان میں ایک عام شہری کے ساتھ کچھ بھی گزر جائے، حکومت کے کان پہ جو رہیں گے، یہ بڑا ایک غیر معمولی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ انتہائی غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا خاتون اول کے بارے میں، اور وہ ظاہر ہے کہ انتہائی غلیظ بات تھی. اس کا ایک ریاکشن ہے جو کہ حکومت نے اس قسم کے قانون کے ذریعے جو ہے وہ سامنے لائی ہے. مگر بنیادی طور پہ اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ مٹھی بھر لوگ جو کہ جن کو کہ ہمارے یہاں VVIPs وغیرہ کہا جاتا ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کو ایک
کوارنٹین کر دیا جائے اس تمام معاملے سے، وہ امیون ہو جائیں، ان کو کسی صورت سے کوئی زک نہ پہنچے، اور پھر اس قسم کا قانون جو ہے یہ ایک عام شہری پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے، نہ اس کو تحفظ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ اس کو اس کی روح کے مطابق ڈیل کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے کیونکہ اس نے بڑی ایک بھاری قدغن لگانے جا رہا ہے یہ، اور یہ انتہائی بہت ہی نقصان دہ معاملہ ہوگا، اس کا کسی بھی صورت میں امپینیٹریبل اگر اس کا کوئی ڈیفنس ہوتا ہے یا اس سے تحفظ ملتا ہے اس تاثر سے، پھر تو ہو سکتا ہے، ادروائز تو اس کو کسی صورت میں اس موجودہ شکل میں نہیں رہنا چاہیے، گویا کہ جو ترامیم اس میں آئی ہیں۔ آپ کی بات بالکل مناسب ہے، اور یہ لمیٹڈ کلاس کے لیے ہو سکتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ پوری پاکستانی قوم شاید اس میں نہ کمپلینٹس فائل کرے، نہ اس سے مستفید ہو، لیکن کچھ پبلک فیگرز بھی اگر ہیں، میں اگر پبلک فیگر بنتا ہوں یا کوئی عہدہ قبول کرتا ہوں، میں جتنا کرٹیسزم میری پرفارمنس کے بارے میں، لیکن میری فیملی کے بارے میں، آپ اگر میری خاندان کی ویڈیو چلائیں، ان پہ تہمتیں لگائیں، تو مجھے حق یہ نہیں ہے کہ میں وہ کسی فورم میں جاؤں یا میں بھی صرف ڈیفیمیشن کے سوٹ کا 10 سال انصار کروں، پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ کچھ ادارے ہیں، عدلیہ ہے، مسلح افواج ہے، نہ دونوں ادارے ایسے ہیں کہ وہ نہ پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں، نہ ٹویٹ کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے ISPR کا، لیکن جب انڈیویجول الزامات لگاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کیا کیا الزامات لگتے ہیں جج صاحبان پہ، پاکستان کے چیف جسٹس صاحبان پہ اس قدر غلیظ اور بیہودہ الزامات لگائے گئے، وہ نہ کمپلین کر سکتے ہیں، نہ ٹویٹ کر سکتے ہیں، نہ ڈینائل کی پریس ریلیز کر سکتے ہیں۔ یہ ان لیمیٹڈ کیسز کے لیے تھا، لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اتنی لیمیٹڈ کلاس کے لیے اتنا اوپن اینڈڈ لا شاید اوور انکلوسیو ہے، اور ہم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں ان چیزوں کی جو خامیاں ہیں، یقیناً اس میں خامیاں ہیں، اور فری اسپیچ جو ہے وہ انشور کرنی ہوگی کہ یہ بڑے لیمیٹڈ سا، میری ذاتی رائے میں یہ ہو سکتا ہے 10,000 میں سے 1 یا 2 کیسز میں جائز ہو۔ اسی لیے ہم نے فلٹر کرنے کے لیے ایک ایسا فورم بنایا کہ جس کو ایک فارمر جج ہائی کورٹ پریزائڈ کریں گے، ان کے سامنے کمپلینٹ جائے گا، میک آؤٹ کرے گا کیس، پھر وہ اجازت دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اجازت دیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، صرف ٹرائل کی اجازت دی جائے گی، لیکن مزید اس میں پروٹیکشن ڈالے جا سکتے ہیں، ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، امپروومنٹ کی گنجائش۔ اگر آپ یہ کہیں یہ قانون ہونا نہیں چاہیے تو ان قوانین کا پس منظر جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، میں نے کیا، آپ نے کیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بیک جنبش قلم ایک سانس کے اندر ایک جانب میڈیا کی جو کہ ایک اسٹیبلشڈ آزادی یا اظہار ہے اس کو پابند کیا گیا، دوسری جانب اسی سانس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی رکھ لیا گیا، جس کے ساتھ ایک جاری تنازعہ ہے جس کو آپ ریزالو کرنے کی اپیرنٹلی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بالکل ایک نئی شیخ ڈال دی گئی کہ جس میں کہا گیا کہ جی کہ تمام جو منسٹرز ہیں یا تمام جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ بھی کریں، مہم چلائیں، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ظاہر ہے بپھر گیا اس معاملے میں، ایک جانب میڈیا بپھر گیا، ایک جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان بپھر گیا۔ آپ کیا اس معاملے کو بھی کچھ کر رہے ہیں، اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری آئے؟ کیونکہ اس کے بارے میں تو فی الحال حکومت شاید کسی صورت سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کے معاملے میں۔ دیکھیے، جو پہلا آرڈیننس اسپیکر کا امینڈمنٹ ہے اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے ہمیں اگر سٹیک ہولڈر سے پرٹیکولرلی PFUJ، CPNE اور جو بھی نمائندہ تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، ان کو کنسلٹیشن کر لیتے تو بہتر تھا، اور میں اب یہ ہو گیا وہ چیز تو ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن میں ذاتی طور پہ پوری کوشش کروں گا، اور میری خواہش ہے کہ ان کے ساتھ انگیج ہوں، اور یہ حرف آخر نہیں ہے، آرڈیننس ہے، آرڈیننس سے امینڈ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو ہم یقیناً ان کی انپٹ لیں گے، اور کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی، اور خاص طور پہ کوئی اٹارنی جنرل یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک ایسا کیس آرگیو کرے کہ جس میں فنڈامنٹل رائٹس پہ قدغن آ رہی ہو، تو یہ میری پوری کوشش ہوگی، اور اللہ کرے وہ سود مند ثابت ہو۔ جہاں تک آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کا ذکر کیا، جب یہ آرڈیننس آیا تو میں مشکور ہوں الیکشن کمیشن کا کہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ ان کی ٹیم آئی، انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا، ان کی جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ریزرویشنز تھی وہ میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ میری ذاتی دانست میں وہ بھی اگر اس لا کو ریگولیٹ کیا جائے تو اس میں وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام جمہوریت ہے۔ سپریم کورٹ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی بیسڈ الیکشن، اور اب لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی یہی لا اپلائی کرتا ہے کہ وہ پارٹی بیسڈ ہوں گے، اور پارٹی کے چیف ایگزیکٹو کین بی پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر، ان پہ اگر وہ ریگولیٹ ہو جائے، ہندوستان میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وزیر اعظم سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی سرکاری ذرائع یوز نہیں کریں گے۔ آپ اگر دیکھیے اس آرڈیننس کے اندر لکھا ہے کہ کوئی اسکیم اناؤنس نہیں کی جائے گی، صرف موجودگی ایز اے پارٹی ورکر یا پارٹی لیڈر
جانا میرے خیال میں وہ غیر آئینی نہیں ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن کی اس پہ ریزرویشنز ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور میں نے ان کو بارہا ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو اسسٹ کریں گے اس کو ریگولیٹ کرنے میں۔ ایگزیکٹلی ہندوستان میں بھی یہی قانون ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔